السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ کراچی میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بڑی کارروائی، 1.5 ارب کی غذائی اجناس برآمد۔ غذائی اجناس بلوچستان کے راستے افغانستان اسمگل ہونا تھی۔ اجناس کی برآمدگی کے لیے خفیہ اطلاعات پر مشترکہ ٹیموں کا آپریشن۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور ایم ڈی آئی ایم ایف کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے آئی ایم ایف کی جانب سے 3 بلین امریکی ڈالر کے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی منظوری پر اظہار تشکر کیا۔ نیب کیسز بحال ہونے کے بعد ریکارڈ احتساب عدالت میں پیش۔ احتساب عدالت نمبر 2 اور 3 کے اسٹاف کو واپس ڈیوٹی پر بلا لیا گیا۔ جج محمد بشیر نے کہا کہ آج تو ٹرک بھر کر نیب کے کیسز کا ریکارڈ آ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کا عام انتخابات جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں کروانے کا اعلان۔ الیکشن کمیشن نے آج حلقہ بندیوں کے کام کا جائزہ لیا اور فیصلہ کیا کہ حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست 27 ستمبر 2023 کو شائع کر دی جائے گی۔ تحریک انصاف کا چیف جسٹس سے چیئرمین پی ٹی آئی کے کیسز براہ راست دکھانے کا مطالبہ۔ شوکت بسرا نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی پر 70 سال کی عمر تک ایک مقدمہ نہیں تھا اور آج 200 مقدمات ہیں۔ ہماری چیف جسٹس سے درخواست ہے کہ انصاف کا بول بالا کریں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. شہر قائد کے علاقے ماڑی پور میں سیکیورٹی اداروں اور ضلع انتظامیہ نے کارروائی کرتے ہوئے 1.5 ارب روپے کی غذائی اجناس برآمد کر لیں، جنہیں بلوچستان کے راستے افغانستان اسمگل ہونا تھا۔ شہر قائد کے علاقے ماڑی پور میں سیکیورٹی اداروں اور ضلع انتظامیہ نے کارروائی کر کے 1.5 ارب روپے کی غذائی اجناس برآمد کر لیں، جنہیں بلوچستان کے راستے افغانستان اسمگل ہونا تھا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ہدایت پر سیکیورٹی اداروں اور ضلع انتظامیہ نے اجناس کی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا۔ اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور ادارے غیر قانونی گوداموں میں چھپائے گئے اجناس کی برآمدگی کے لیے خفیہ اطلاعات پر مشترکہ ٹیمیں آپریشنز کر رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ماڑی پور کے علاقے میں ایک بڑی کارروائی کے دوران 2 لاکھ سے زائد چینی و دیگر اجناس کی چھپائی گئی بوریاں برآمد کی گئی ہیں۔ مذکورہ اجناس غیر قانونی طور پر افغانستان اسمگل کیا جانا تھا۔ ذرائع کے مطابق حساس ادارے پولیس اور ڈی سی کیماڑی نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے گودام سے 1.5 ارب روپے مالیت کی چینی، کالے اور سفید چنے کی 2 لاکھ بوریاں برآمد کر لیں۔ ماڑی پور کے علاقے موچکو میں گودام پر چھاپہ مار کارروائی کی، جس کے دوران گودام سے چینی کی لاکھوں بوریاں برآمد کی گئیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق برآمد کی گئی اشیاء کی مالیت 1.5 ارب روپے سے زائد ہے۔ چھاپے کے دوران مکئی، سفید اور کالے چنوں کی بوریاں بھی برآمد کی گئیں، جو کہ ایک گودام میں محفوظ کر کے رکھی گئی تھیں۔ ڈی سی کیماڑی اور ان کی ٹیم نے کارروائی کے بعد گودام کو سیل کر دیا، جبکہ چھاپہ مار کارروائی میں گودام پر کام کرنے والے 4 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، جن سے گودام کے مالکان کے حوالے سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر جنید اقبال خان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مصنوعی بحران پیدا کرنے کے لیے یہ ذخیرہ اندوزی کی گئی تھی۔ چھاپے میں 1 لاکھ چینی کی بوریاں، 1 لاکھ کالے اور سفید چنے کی بوریاں برآمد کی گئیں، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر ماڑی پور ریاض احمد شیخ نے گودام کو سیل کر دیا۔ اس حوالے سے ایس ایس پی کیماڑی عارف اسلم راؤ کا کہنا ہے کہ حساس ادارے کی اطلاع پر ڈی سی کیماڑی کے ساتھ موچکو تھانے کی حدود میں ایک بڑے گودام پر چھاپہ مار کارروائی کی گئی۔ گودام کے مالکان کی شناخت ہو چکی ہے، جنہیں جلد گرفتار کیا جائے گا۔ چھاپے میں گودام پر کام کرنے والے 4 افراد کو حراست میں لیا گیا۔
نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر نیو یارک میں IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا سے ملاقات کی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر نیو یارک میں IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے IMF کی جانب سے $3 بلین امریکی کے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی منظوری پر اظہار تشکر کیا۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا نے معیشت کی بحالی کے لیے پالیسیوں اور اصلاحات کے نفاذ میں پاکستان کی ٹھوس کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ IMF پاکستان کے ساتھ تعلقات کو جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ کرسٹالینا جارجیوا نے کہا کہ ملاقات میں ہم نے ٹیکس وصولی کو ترجیح دینے اور پاکستان میں بہت کمزور افراد کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے مضبوط پالیسیوں کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹیکس جمع کرنے میں کمزوروں کا تحفظ کیا جائے اور امیروں سے ٹیکس لیے جائیں۔ انوار الحق کاکڑ نے MD IMF کو حکومت پاکستان کی جانب سے ملکی معیشت کے استحکام اور بحالی کے لیے کیے گئے مختلف اقدامات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ ان اقدامات کا مقصد پائیدار اقتصادی ترقی اور سرمایہ کاری کے لیے ایک مستحکم اور سازگار ماحول پیدا کرنا ہے۔ معاشرے کے کمزور طبقوں کی حفاظت پر بھرپور توجہ دی گئی ہے۔ نیب کیسز بحال ہونے کے بعد اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں تمام کیسز کا ریکارڈ پیش کر دیا گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ نیب کیسز بحال ہونے کے بعد اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں تمام کیسز کا ریکارڈ پیش کر دیا گیا۔ احتساب عدالت نمبر 2 اور 3 کے اسٹاف کو واپس ڈیوٹی پر بلا لیا گیا، جسے دیگر عدالتوں میں تعینات کر دیا گیا تھا۔ احتساب عدالت نمبر 2 اور 3 کے ججز بھی تعینات کیے جائیں گے۔ اس وقت صرف احتساب عدالت نمبر 1 میں جج محمد بشیر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ رجسٹرار آفس نے کیسز کی فہرست احتساب عدالت کو بھجوا دی۔ جج محمد بشیر نے کہا کہ آج تو ٹرک بھر کر نیب کے کیسز کا ریکارڈ آ رہا ہے۔ عدالت نے نیب پروسیکیوٹر سے کہا، پرائیویٹ اور پبلک آفس ہولڈرز سرکاری ملازمین کے کیسز کی نوعیت سے متعلق آگاہ کریں۔ آپ نے بتانا ہے کہ کون سا کیس سن سکتے ہیں اور کون سا ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ نیب پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی نے جواب دیا کہ ہم تو تمام کیسز کا ریکارڈ عدالت میں پیش کریں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ احتساب عدالت نے رجسٹرار احتساب عدالت کو ریکارڈ کا جائزہ لینے کی ہدایت کر دی۔ علاوہ ازیں راولپنڈی کی احتساب عدالتوں میں بھی 22 کرپشن ریفرنس بحال کرنے کی درخواست دائر کر دی گئی۔ پروسیکیوٹر نیب نے درخواست میں کہا کہ سپریم کورٹ نے نیب قوانین ترامیم کالعدم قرار دے دی، لہٰذا 22 کرپشن کیسز ری اوپن کیے جائیں اور چاروں احتساب عدالتوں کے کیسز بحال کیے جائیں۔ احتساب عدالت کے جج راجہ قمر درخواست پر سماعت کریں گے۔ پروسیکیوٹر نیب کا کہنا ہے کہ جو کیسز دیگر سول عدالتوں میں ٹرانسفر کیے گئے وہ بھی واپس منگوائے جا رہے ہیں۔ کیس بحال ہونے پر ملزمان کی ضمانتیں منسوخ اور واپس اڈیالہ جیل جائیں گے۔ دوسری جانب پشاور میں بھی احتساب عدالتوں میں 160 کے لگ بھگ ریفرنس واپس ہو گئے اور نیب نے پشاور میں قائم 8 احتساب عدالتوں ریفرنس واپس ارسال کر دیے۔ نیب خیبر پختونخوا نے احتساب عدالتوں کے رجسٹرار کو مراسلہ لکھ کر کہا کہ ریفرنسز کی عدالتوں میں واپسی سپریم کورٹ کے 15 ستمبر کے فیصلے کے تحت ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر 7 دن کے اندر عمل درآمد کا کہا گیا۔ واضح رہے کہ 2022 میں نیب قوانین میں نئی ترمیم کے بعد احتساب عدالتوں سے ریفرنسز واپس نیب بھجوائے گئے تھے۔ رواں ماہ 15 ستمبر کو سابق چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل آخری دن آخری کیس کا فیصلہ سنایا تھا، جس میں نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین PTI کی درخواستیں قابل سماعت قرار دیتے ہوئے نیب ترامیم کی کئی شقیں کالعدم قرار دے دی تھیں۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں کروانے کا اعلان کیا ہے۔ حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست 27 ستمبر 2023 کو شائع کر دی جائے گی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں کروانے کا اعلان کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے آج حلقہ بندیوں کے کام کا جائزہ لیا اور فیصلہ کیا کہ حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست 27 ستمبر 2023 کو شائع کر دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ حلقہ بندیوں پر اعتراضات اور تجاویز کی سماعت کے بعد 30 نومبر کو حتمی فہرست جاری کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ حتمی فہرست کے 54 دن بعد جنوری کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کروا دیے جائیں گے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت اور ان کی آراء کی روشنی میں حلقہ بندی کے کام کو جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے اس کے دورانیے کو کم کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ حلقہ بندی کی حتمی اشاعت اب 30 نومبر 2023 تک کر دی جائے گی۔
تحریک انصاف نے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے چیئرمین پی ٹی آئی کے کیسز براہ راست دکھانے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ تحریک انصاف نے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے چیئرمین پی ٹی آئی کے کیسز براہ راست دکھانے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق تحریک انصاف نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے درخواست کی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے کیسز کو براہ راست دکھایا جائے۔ پی ٹی آئی شوکت بسرا نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی پر 70 سال کی عمر تک ایک مقدمہ نہیں تھا اور آج 200 مقدمے ہیں۔ ہماری چیف جسٹس سے درخواست ہے کہ انصاف کا بول بالا کریں۔ خیال رہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بطور چیف جسٹس اپنے کیس کی سماعت براہ راست نشر کر کے تاریخ رقم کی تھی۔ بعد ازاں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کی کارروائی براہ راست نشر کرنے کے معاملے پر 2 رکنی ججز کمیٹی بنائی تھی۔ جسٹس محمد علی مظہر 2 رکنی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے جبکہ جسٹس اطہر من اللہ کمیٹی کے ممبر ہیں۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ کمیٹی سپریم کورٹ مقدمات کی کارروائی براہ راست دکھانے کے طریقہ کار پر رپورٹ پیش کرے گی اور ججز کمیٹی کی رپورٹ پر فل کورٹ اجلاس دوبارہ ہوگا۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔